شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، چغلی کھانا ایک بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے، مگر بہت ہی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ گناہ بڑے فخر سے اور عام کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ چغلی کے مضمون پر ہی آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر تو گزارا کرتا رہا، پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے بالکل نیا تھا اور اسے وہاں کوئی شخص جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان بالکل اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد میں صرف ایک چغلی کھا لیا کروں گا۔ کسان اس کی اس بات پر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑا میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازم رکھ لیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ کسان چغل خور کی اس بات کو بھول چکا تھا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور اسے ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کو تو کوڑی کا مرض ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اسے قائل کر لیا اور کہا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کو کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ وہ کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور تمہاری بیوی تو پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر چغل خور نے کہا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت خود دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مارتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو دوپہر کو جب تمہاری بہن کھیتوں میں کھانا لے کر جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے بھی چغل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز تمہارے بھائی کو پیٹتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگلے روز کسان کی بیوی جب کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تو وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ کسان کی بیوی روٹیوں کی چنگیر آگے بڑھانے کے بہانے ذرا قریب آ گئی۔ پھر جیسے ہی کسان نے روٹی کا لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی بیوی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔
ادھر کسان کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ کسان کو واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا پکڑا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی آ گئے اور ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی۔ آخرکار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے ہو تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کارستانی اس نوکر کی ہے۔ وہ سب مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ناظرین اکرام، چغل خوری ایک سنگین گناہ ہے جو کہ بدقسمتی سے آج کل عام ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں چغل خوری سے اور چغل خوروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔